اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 64 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 65 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولو اور لو اگر ان یہ کہ اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لکفرنا لضرور کفر مٹا دیتے نہ ہم انہم ان سے ہم ان سے سیئاتہم سیئات ان کی جمع ہے برائیاں گناہ ہم ان کی برائیاں ولا ادخلناہم اور ضرور ادخل داخل کرتے نہ ہم انہیں جنات النعیم جنات باغات نعیم نعمت کے باغوں میں ہم انہیں داخل کرتے۔ ولو ان اہل الکتاب اور اگر یہ اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم البتہ ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں وادخلناہم جنات النعیم اور ضرور ہم انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ اور لو اگر ان یہ کہ ہم وہ اقامو قائم رکھتے التورات توریت کو والانجیل اور انجیل کو وما انزل اور ما جو انزل نازل کیا گیا ہے الیہم الی طرف ہم ان کی طرف یعنی ان پر من ربہم من سے رب ہم ان کے رب کی طرف سے لاقلوا لضرور اقلوا وہ کھاتے من فوقہم من سے فوق اوپر ہم اپنے اوپر سے ومن تحتہم تحت ارجلہم اور من سے تحت نیچے ارجل رجل کی جمع ہے پاؤں ہم ان کے اپنے پاؤں کے نیچے سے اپنے پیروں کے نیچے سے منہم ان سے امتن ایک امت ہے ایک جماعت ہے مقتصدہ سیدھی راہ پر میانہ رو وکثیر اور کثیر اکثر منہم ان میں سے برا ہے ما یعملون ما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل کو وما انزل الیہم من ربہم اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لاقلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم تو ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور ان کے اپنے پیروں کے نیچے سے بھی منہم امت مقتصدۃ ان میں سے ایک ایسی امت ہے جو سیدھی راہ پر ہے وکثیر منہم ساء ما یعملون اور اکثر ان میں سے برا عمل کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ برا ہے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ یہودیوں کا فساد ان کا مفسد ہونا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ نیک ہو جاتے اگر وہ ایمان لے آتے اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے ہوئے قرآن پر ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے جنت کے باغات ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ با ایمان اور پرہیزگار بن جائیں تو ہم ان سے تمام ڈر دور کر دیں اور اصل مقصد حیات سے انہیں ملا دیں۔ اگر یہ تورات اور انجیل اور اس قرآن کو مان لیں کیونکہ تورات اور انجیل کا ماننا قرآن کے ماننے کو لازم کر دے گا۔ ان کتابوں کی صحیح تعلیم یہی ہے کہ یہ قرآن سچا ہے اس کی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق پہلے کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگر یہ اپنی
ان کتابوں کو بغیر تحریف و تبدیل اور تعویل و تفسیر کے مانے تو وہ انہیں اسی اسلام کی ہدایت دیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ انہیں دنیا کی کئی فائدے دے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے پیداوار اگائے گا، نیچے اوپر کی یعنی زمین و آسمان کی برکتیں انہیں مل جائیں گی، جیسے ایک اور آیت میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ بغیر مشقت و مشکل کے ہم انہیں بکثرت بابرکت روزیاں دیتے ہیں۔ بعض نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے تو بھلائیوں سے مستفید ہو جاتے،